اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقۃ الفطر کے کچھ مسائل سن رہے ہیں. عید والے دن یا عید سے پہلے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے. اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں اور کچھ علاقوں میں اس کو فطراں بھی کہتے ہیں اور کچھ علاقوں میں جیسے کہ ہمارا علاقہ ہے اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں. ہر علاقے کے اپنے اپنے مختلف نام ہیں. اس فطرانہ دینے کے دو فائدے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اور اس میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. ہم روزے کی حالت میں کوئی گناہ کر لیتے ہیں, چھوٹا موٹا جھوٹ بول لیتے ہیں یا اس طرح کی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو روزہ فطرانہ ادا کرنے سے وہ کمی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے, مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے, کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. تو جو غریب اور مسکین جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی اس خوشی میں ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں. اس کے یہ دو بڑے بڑے فائدے ہیں. باقی یہ فطرانہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو اس پہ یہ فطرانہ واجب ہے. یا 7.5 تولہ سونا کے برابر یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر آدمی کے پاس کوئی تجارت کا سامان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اس نے پلاٹ خریدا ہے بیچنے کے لیے, اس سے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے. اس نے جب پلاٹ خریدا تھا تو اس نے یہ نیت کی تھی اس کو آگے بیچوں گا, اب اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یا اسی طرح دکان ہوتی ہے کسی چیز کی بھی ہو تو اس میں جو بھی چیزیں پڑی ہیں وہ بیچنے کے لیے پڑی ہوتی ہیں. تو وہ جتنے بھی دکان کے اندر چیزیں ہوں گی تو ان کو بھی دیکھا جائے گا. یا اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو دیکھیں گے. یا گھر میں جو زائد سامان ہوتا ہے, زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ 2 موٹر سائیکل ہیں, ایک تو موٹر سائیکل استعمال ہو رہی ہے, دوسری فارغ کھڑی ہے, پورا سال اس کو چلایا بھی نہیں ہے, استعمال بھی نہیں کیا. یا گھر میں استریاں ہیں, کپڑے استری جو استری ہوتی ہے کپڑے کرنے والی, وہ 2 ہیں, ایک تو استعمال ہو رہی ہے اور ایک ویسے کی ویسی پڑی ہے, پورا سال پڑی رہتی ہے, استعمال نہیں ہوتی, اب وہ زائد سامان میں سے ہے. اسی طرح بستر ہوتے ہیں, کپڑے ہوتے ہیں, برتن ہوتے ہیں جو پورا سال جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہوتے, تو ان کو دیکھا جائے گا. ان کو ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا تک اس کی مقدار پہنچتی ہے, جس کے پاس یہ ہوں گے چاہے اتنے پیسے ہوں گے تو اس پر فطرانہ واجب ہوگا, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا وہ اولاد ہے ان کی. جس کے پاس بھی اتنا مال ہوگا تو اس پہ فطرانہ جو ہے وہ واجب ہوگا. البتہ جو مرد ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر اپنا بھی فطرانہ واجب ہے, اور اس کی جو نابالغ اولاد ہے, چھوٹی اولاد ہے, مرد پر ان کا بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے. اور یا ایک اولاد میں سے کوئی پاگل ہوتا ہے, بے وقوف ہوتا ہے. ایک تو بے وقوف ہم کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے, ایک ہے جن کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو, اس کو شعور نہ ہو کسی چیز کا, تو اس کا بھی چاہے وہ بالغ بھی ہے اس کا بھی اس کے والد پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہے. اگر عورت صاحب نصاب ہے, عورت کے پاس اتنے مال و دولت ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے, تو عورت صرف اپنا ادا کرے گی, اس پر اپنے اولاد کا یا اپنے والدین کا ادا کرنا واجب نہیں ہے. اسی طرح اولاد صاحب نصاب ہے, بالغ ہے, وہ بھی اپنا ادا کرے گی, اس کا بھی اپنے والدین کا جو ہے ادا کرنا واجب نہیں ہے. تو صرف مرد ہے وہ اپنی نابالغ اولاد اور جو پاگل اولاد ہے اس کا اپنا بھی ادا کرے گا اور اس کا بھی ادا کرے گا, باقی دوسروں کا ادا کرنا واجب نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی کر دیتا ہے, مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ گھر میں سے ایک آدمی ادا سب کا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ادا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا صرف اپنا کروں گا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے. یہاں ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ہمارے ہاں گھر میں صرف ایک آدمی فطرانہ ادا کرتا ہے سب کی طرف سے, اولاد کا بھی کرتا ہے, چھوٹی اولاد کا بھی, بڑی اولاد کا بھی, اپنی بیوی کا بھی ادا کر دیتا ہے, لیکن ان کو اطلاع نہیں دیتا.
اور جو اب وہ جب اس نے اطلاع نہیں دی گھر والوں کو، پہلے ادا کر دیا، اب اس کا اپنا تو فطرانہ ادا ہوگا، نہ اس کی بیوی کا ہوگا، نہ اس کے بچوں کا ہوگا، کیونکہ جو بھی عبادت ہے اس کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر اس عبادت میں ہم نیت نہیں کریں گے تو وہ عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی۔ تو جیسے نماز ہے، اب نماز کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، تو اگر ہم نیت نہیں کریں گے نماز کی، یعنی دل میں ارادہ نہیں کریں گے کہ میں یہ ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، عصر کے پڑھ رہا ہوں، مغرب کے پڑھ رہا ہوں، کس نماز کے پڑھ رہا ہوں، تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح فطرانے کی بھی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی نیت نہیں کریں گے تو ہمارا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اب ہمارے گھر میں سے ایک آدمی سب کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن گھر والوں کو نہیں بتاتا، نہ بچوں کو بتاتا ہے، اولاد کو نہیں بتاتا، اپنے بیوی کو نہیں بتاتا۔ جب ان کو نہیں بتایا تو نہ بیوی کی اس میں نیت ہوئی، نہ اس کی اولاد چاہے بالغ ہے یا نابالغ ہے ان کی نیت ہوئی۔ جب ان کی نیت ہی نہیں ہوئی تو انہوں نے نیت بھی نہیں کی تو ان کی طرف سے ادا نہیں ہوا، صرف اس کا اپنا ادا ہوا ہے۔ تو فطرانہ ادا کر دیتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں فطرانہ دے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سب کی طرف سے ادا کر دیا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے پہلے ہم نماز پڑھ لیں، نیت بعد میں کریں، یہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے یا عصر کی پڑھی ہے۔ جیسے نماز کے لیے پہلے نیت کرنا شرط ہے، اسی طرح فطرانے میں بھی نیت پہلے کرنا شرط ہے۔ تو جب بھی ہم اپنے گھر والوں کا فطرانہ ادا کریں، پہلے ان کو بتائیں کہ میں تمہارا بھی فطرانہ ادا کرنے جا رہا ہوں یا فطرانہ دے رہا ہوں۔ جب وہ سب گھر والوں کو بتا دے گا، بیوی کو بتا دے گا، اپنے بچوں کو بتا دے گا، بالغ بچوں کو، پھر وہ بھی اسی وقت نیت، ان کے دل میں جو خیال آ جائے گا وہی نیت ہوتی ہے، ارادے کا نیت ہے، ان کے دل میں بھی ارادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ ادا کر لیں، تو پھر سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو اس کا اہتمام کریں گے کہ گھر والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ تمہارا ہم فطرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کتنا صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی 200 کہہ رہا ہے، کوئی 220 کہہ رہا ہے، کوئی 320 کہہ رہا ہے، کوئی 350 کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں علماء حضرات کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 2.25 کلو گندم جو ہے وہ 2.25 کلو گندم یا اتنی جو قیمت ہے وہ ادا کریں فطرانے کی، اور بعض علماء کی آراء یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم۔ اب جو 2.25 کلو گندم کہتے ہیں وہ احتیاطاً 200 بتا رہے ہیں، 220 بتا رہے ہیں، اور جو علماء 2.25 کلو گندم بتاتے ہیں اس کے قیمت بتاتے ہیں تو وہ 350 یا 320 روپے بتا رہے ہیں۔ دونوں کی آراء ٹھیک ہے، کسی میں ان میں سے کوئی بھی ہم اختیار کر لیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر 2.25 کلو گندم پہ ہم فطرانہ ادا کر سکتے ہیں تو اس کا بھی کر دیں، یا ہم 2.25 کلو گندم کا فطرانہ ادا کریں تو وہ بھی ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 2.25 کلو کا کر لیں، کیونکہ اس میں غریب کی مدد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ بہرحال دونوں کے دلائل بھی مضبوط ہیں، دونوں کی آراء بھی ہیں، لیکن جو جمہور کا قول ہے، جس مسئلے پہ زیادہ متفق ہیں وہ 2.25 کلو گندم پہ ہیں کہ 2.25 کلو گندم کا جو ہے دانے دیں یا اتنے پیسے دے دیں تو فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ باقی فطرانہ ادا کرنے میں ہم صرف پیسے دیں یا گندم دیں، تو اس میں بھی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں گندم کا ذکر آیا ہے تو اب گندم ہی دینی پڑے گی، اس کے بدلے پیسے نہیں دیں گے۔ یا جو کا ذکر آیا ہے تو جو ہی دینا پڑے گا، کشمش کا ذکر آیا ہے کشمش ہی دینی پڑے گی، اس کے بدلے ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احناف کے ہاں گندم بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اس کی قیمت دینا چاہیں، پیسے دینا چاہیں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے غریب کی مدد کرنا، تو اس لیے اگر ہم پیسے دیں گے تو اس میں بطریق اولا زیادہ مدد ہوگی، اس کی محتاجی کی جو اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ گندم دیں گے تو وہ صرف وہی اس کے گندم کو کھائے گا، پیسے دیں گے تو وہ اپنی دوسری ضروریات جو اس کی ہیں وہ بھی اسے ادا وہ کر سکے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر پیسے بھی دے دیے جائیں، قیمت بھی دے دیے جائے 2.25 کلو گندم کی یا 2.25 کلو گندم کی تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی مسجد میں فطرانے کے پیسے نہیں لگتے۔ فطرانے کے پیسے کے مستحق وہ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غریب، مسکین، یتیم، ان کو جا کے ہم مالک بنائیں گے فطرانے کا تو ہمارا فطرانہ ادا ہوگا۔ نہ ہم خود لگا سکتے ہیں کسی کام میں، نہ ہی ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی طرف سے مدرسے میں لگا سکتے ہیں۔ مدرسے کے محتمم کو جا کے دے گے، وہ پھر جو وہاں غریب بچے ہیں ان پہ خرچ کرے گا، تو مسجد میں فطرانہ نہیں لگتا۔
اسی طرح کچھ لوگوں نے سستی کی وجہ سے فطرانہ نہیں دیا ہوتا سالہ سال سے، تو اس سے فطرانہ ختم نہیں ہوتا۔ فطرانہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، واجب ہے ہم پہ، چاہے 15 سال ہو گئے ہم نہیں دے رہے، 20 سال ہو گئے، تو قیامت والے دن اس کا بھی سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم فطرانہ نہ دے بعد میں ختم ہو جائے گا، اس کا سوال ہوگا۔ اس لیے جنہوں نے جس سال کے بھی فطرانہ نہیں دیے وہ اب بھی دے سکتا ہے سارا اکٹھا کر کے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عید پہ علیحدہ دیا جائے، سارا ہم اکٹھا بھی دے سکتے ہیں۔ اب فطرانہ کس وقت دیں، تو اس کے بھی دو قول ہیں۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ عید والے دن ہی دیں، یعنی عید پڑھنے سے پہلے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ رمضان شریف میں 10 دن پہلے آدمی دے دے، 20 دن پہلے دے دے، یا رمضان شریف سے بھی پہلے دے دے۔ یہ ہے، اس سے پہلے دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں عید پہ جو انہوں نے خریدنی ہوتی ہیں وہ پہلے خرید سکتے ہیں، تو پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور عید والے دن بھی دے سکتے ہیں، اور عید پڑھنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ جب بھی یاد ہے، جب بھی سہولت ہو اس وقت ہم دے سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے عید پڑھنے سے پہلے ہم دے دیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم نے پورا رمضان شریف روزہ بھی نہیں رکھا، نہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، تو ہم پہ جو ہے یہ صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ چاہے ہم رمضان شریف کا ایک روزہ بھی نہ رکھیں، چاہے ایک تراویح بھی نہ پڑھیں، پھر بھی ہمیں فطرانہ دینا واجب ہے ہم پہ، پھر بھی ہم فطرانہ دیں گے۔ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے یا تراویح نہ پڑھنے کی وجہ سے فطرانہ ہم پہ ثابت فاسد نہیں ہوتا، فطرانہ پھر بھی ہم پہ واجب ہی رہتا ہے، تو فطرانہ ادا کرنا واجب ہی ہے، فطرانہ پھر بھی دینا پڑے گا۔ باقی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے فطرانے کے بارے میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔